نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 10 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دیا داؤد کو اپنی طرف سے فضل۔ یا جبال اویبی معاہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ اور پرندوں کو بھی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور پرندوں کو بھی کہ ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، یہ کہ تو بنا پوری پوری کشادہ اور تو اندازہ رکھ کڑیاں جوڑنے میں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب عمل کرو نیک۔ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک میں اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ آیت نمبر 10۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دیا داؤد کو اپنی طرف سے فضل، ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا۔ یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک حسن اس صوت کی نعمت تھی، یعنی اچھی آواز کی۔ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کی ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے۔ داؤد علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور زمزمہ خواہ ہو جاتے۔ اویبی کی معنی ہے تسبیح دہراؤ، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا، چنانچہ یہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہو جاتے۔ والطیرہ کا عطف یاجبالو کے محل پر ہے، اس لیے کہ یاجبالو تقدیراً منصوب ہے، اصل عبارت کی طرح ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے نادین الجبال والطیر، ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو پکارا، یا پھر اس کا عطف فضلاً پر ہے اور معنی ہوں گے وسخرنا لہ الطیر، اور ہم نے پرندے ان کے تابع کر دیے، یعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر موم، گوندے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہتے موڑ لیتے، بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے۔ یہ گویا ایک معجزہ ہے جو انہیں عطا کیا گیا تھا۔ صاحب تدبر قرآن نے اس معجزے کا انکار کیا ہے اور اس کی یہ تعویل کی ہے کہ اس سے مراد لوہے کی صنعت کا علم اور اس کے استعمال کا اعلیٰ فن ہے، جس کو بروئے کار لا کر انہوں نے لوہے کو پگھلانے اور اس سے نہایت باریک کڑیوں کی زرہیں بنانے کے فن کو خوب ترقی دی۔ لیکن اس تعویل سے ان کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جو قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 11۔ یہ کہ بنا زرہیں پوری پوری اور اندازہ رکھ کڑیاں جوڑنے میں اور نیک عمل کرو، بے شک میں اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ سابغاتی موصوف کی صفت ہے، دروعاً سابغات، یعنی پوری لمبی زرہیں جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طرح سے ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں، تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہو یا سخت یا نرم نہ ہو، یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہو کہ جوڑ حرکت کرتے رہیں اور اس میں قرار و ثبات نہ آئے، اور نہ اتنے موٹے ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈالیں یا جس سے ہلکا تنگ ہو جائے اور اسے پہنا نہ جا سکے۔ یہ زرہ بافی کی صنعت کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدایات دی گئی ہیں، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔ اور اس سے معلوم ہوا جس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اسے اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر میں بنیادی چیز یہی ہے
کہ منعم کو راضی کرنے کی بھرپور سعی کی جائے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوُّهَا، اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اس کا صبح کا چلنا شہر وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ، اور اس کا شام کا چلنا ایک ماہ تھا، اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے عین القطر چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ، اور جنوں میں سے جو وہ کام کرتے تھے، بَيْنَ يَدَيْهِ اس کے ہاتھوں کے درمیان، اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ حکم ہے اس کے رب کے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور وہ سرکشی کرے ان میں سے ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الصَّعِيرِ ہم مزہ چکھائیں گے اسے عذاب سے بھڑکتی ہوئی آگ سے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِبَ، اور وہ سب بناتے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا عالی شان عمارتوں سے، وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ اور مجسموں سے اور بڑے بڑے پیالے حوضوں کی طرح۔ اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت تھا۔ ہم نے بہا دیے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تو جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، اور جو سرکشی کرے تو اس میں سے ہمارے حکم سے، تو ہم اسے مزہ چکھائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام ماعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی تیز رفتاری سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مدت مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے کے برابر مسافت طے ہو جاتی، اسی طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ صاحب تدبر قرآن نے اس معجزے کا بھی انکار کیا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ سلمان علیہ السلام کو ہوا کے کنٹرول کرنے کا فن عطا فرمایا گیا تھا، جس سے انہوں نے اپنے بحری بیڑے کو اس قدر ترقی دی کہ ان کے جہازات مہینوں کا سفر بغیر روک ٹوک کے جاری رکھتے۔ ہوا سے مقصود جہازوں کا جانا آنا ہے۔ غدوها شہر ورواحها شہر سے طول سفر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا ایک ٹرپ جو ہے وہ مہینہ بھر کی طویل مدت پر مشتمل ہوتا۔ تدبر قرآن ہمارے نزدیک مفسر مذکور کی یہ تفسیر دور دراز کا تعویل ہی نہیں بلکہ تحریف کے معنوی ہے، یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں بنائیں، اور صاحب تدبر نے اسے بھی تانبے کی صنعت کے علم سے تعبیر کیا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا تھا، حضرت سلمان علیہ السلام کو تانبے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا، اور ان کے زمانے میں تانبے کی بہت بڑی مقدار ظاہر ہوئی، اور اس کو انہوں نے اپنی تمدنی و تعمیری ترقیوں میں نہایت خوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس تعویل سے بھی اصل مقصود ان کی اعجازی حیثیت کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح جنات کی تسخیر کا مطلب بھی ہے، یہ بھی ہے کہ جنات کی تسخیر کا علم حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ معجزہ تسخیر جنات کا بھی انکار کیا گیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی، لیکن بعض کے نزدیک یہ دنیاوی سزا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جس کے ہاتھ میں آگ کا سونا ہوتا ہے، جو جن حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وہ سوٹا، اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا سوٹا ہوتا ہے، یعنی ایک بھاری قسم کی سٹک کہہ لیں، اور جو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وہ سوٹا اسے مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ آیت نمبر 13، وہ بناتے تھے اس کے لیے جو چاہتا تھا عالی شان عمارتوں اور مجسموں سے اور بڑے بڑے پیالے حوضوں کی طرح۔ وقدور راسیات اور دیگیں جمی ہوئی، اعملوا آل داود شکرا تم سب عمل کرو اے آل داؤد شکر ادا کرنے کے لیے، وقلیل من عبادی الشکور اور بہت کم میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ محارب محراب کی جمع ہے۔
بلند جگہ یا اچھی عمارت مطلب ہے بلند محلات، عالی شان عمارتیں یا مساجد و معاہد۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے۔ تصویر، یہ تصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انبیاء و صلحاء کی تصاویر مساجد میں بنائی جاتی تھیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں۔ یہ معنی اس صورت میں صحیح ہے، لیکن جب تسلیم کیا جائے کہ سلمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر سازی کی اجازت تھی، جو صحیح نہیں، تاہم اسلام میں تو نہایت سختی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جفان جفنت ان کی جمع ہے، لیکن جواب ہے جابیت کی جمع ہے۔ حوض جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے، یعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن قدورن دیگیں راسیات جمی ہوئی، کہا جاتا ہے کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں، جنہیں ظاہرہ اٹھا کر ادھر ادھر نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا تھا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا، مَا دَلَّاهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، نہیں خبردار کیا انہیں اس کی موت پر، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر کیڑے دیمک نے زمین کے، تَأْكُلُ مِسْكَعَتَهُ، جو کھاتا تھا اس کی لاٹھی کو، فَلَمَّا خَرَّ تبینات، پھر جب وہ گر پڑے جان لیا، تبینات الجن ان لو کانوا یعملون، جان لیا جنہوں نے کہ اگر وہ سب جانتے، یعلمون الغیب، وہ سب جانتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ سب پکڑے رہتے ہیں عذاب میں ذلیل کرنے والے۔ وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ، بلا شبہ یقیناً تھی سبا کے لیے اس کے رہنے کی جگہ میں، آیاتن ایک نشانی۔ آیت نمبر 14، پھر جب ہم نے فیصلہ کیا اس سلمان پر موت کا، نہیں خبردار کیا ان جنوں کو اس کی موت پر، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو کھاتا رہا اس کی لاٹھی کو۔ پھر جب وہ سلمان گر پڑے تو جان لیا جنہوں نے کہ اگر وہ ہوتے غیب جانتے تو نہ پڑے رہتے ذلیل کرنے والے عذاب میں۔ آیت نمبر 15، بلا شبہ یقیناً قوم سبا کے لیے تھی ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی، جنتان عن یمین و شمال، وہ دو باغ دائیں سے اور بائیں جانب سے، کلوا من رزق ربکم، تم سب کھاؤ رزق سے اپنے رب کے، واشکروا لہ، اور تم سب شکر ادا کرو اس کا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اس کا شہر ہے پاکیزہ اور وہ رب ہے نہایت بخشنے والا۔ فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے بھیجا ان پر، سیل العرم، سیلاب زور کا، وَبَدَّلْنَاهُ، تب بجنتہم جنتین ذوات اکل خمط، اور ہم نے بدلے میں دیے ان کو ان کے دو باغوں کے عوض دو باغ، دونوں بد مزہ میوے والے، وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جھاؤ کے درخت والے اور کچھ بیریوں سے تھوڑی سی، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا، اور ہم نے بدلہ دیا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورُ، اور نہیں ہم سزا دیتے مگر اسے جو بہت ناشکرا ہو، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے درمیان، آیت نمبر 15 ہماری کنٹینیو ہے، دو باغ دائیں اور بائیں جانب، ہم نے انہیں حکم دیا کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر سے، اور بہت بخشنے والا رب ہے۔
سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا۔ آج کل یہ یمن میں واقع ہے۔ یہ بڑا خوشحال ملک تھا۔ یہ ملک بری اور بحری تجارت میں ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں تھا۔ زراعت اور باغبانی میں بھی نمایاں۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی مال اور دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے گئے، جن سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جنتین سے دو باغ نہیں بلکہ دائیں بائیں کی وہ دو جہتیں مراد ہیں، اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں باغات، ہریالی اور شادابی ہی نظر آئے گی اور یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیا۔ مطلب ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے ان کو نوازا گیا، یعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔ یعنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مکھی مچھر اور اس قسم کے دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھا۔ اللہ عالم بالصواب۔ یعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں اور پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کا سبب نہیں بنتے، بلکہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے بھیجا ان پر زور کا سیلاب، اور ہم نے ان کو بدلے میں دیے ان کے دو باغوں کے عوض میں، اور دو باغ بدمزہ میوے والے اور جھاؤ کے درخت والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے۔ یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ پیدا کی تھی اور اسے زراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھے، ہم نے تند و تیز سیلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور شاداب اور پھلدار باغوں کو ان باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں، جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں، اور اگر کسی میں لگتا بھی ہے تو سخت کڑوا کسیلا بدمزہ، جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ بیری کے درخت تھے جن میں بھی کانٹے اور زیادہ اور بیر کم تھے۔ الارم ارمتن کی جمع ہے، پشتہ یا بند۔ یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شگاف ڈال دیا اور پانی شہر میں آ گیا تھا، جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند سد معرب کے نام سے مشہور ہے۔ اور ہم نے بنا دی یعنی آباد رکھے ان کے درمیان، بنین القری التی بارکنا فیہا قرم ظاہرہ، اور درمیان بستیوں کے، اور جو ہم نے برکت کی تھی اس میں کچھ بستیاں سامنے نظر آنے والی تھیں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کر دی تھی جو منزلیں ان میں چلنے کی۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور تم سب چلو ان میں راتوں اور دنوں میں سب امن سے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اور پس انہوں نے کہا ہمارے رب تو دوری پیدا کر دے ہمارے سفر کے درمیان۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو ہم نے بنا دیا انہیں کہانیاں، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور یقیناً نشانی ہے ہر بہت صبر کرنے والوں کے لیے، بہت شکر کرنے والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 19، پس انہوں نے کہا 18، اور شام کو ان کی بستیوں کے درمیان اور ہم نے برکت دی ان میں کچھ بستیاں
بنا دیں، سامنے نظر آنے والی تھیں، اور ہم نے مقرر کر دی منزلیں اس میں چلنے کی۔ ہم نے کہا چلو ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے۔ برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں، یعنی ہم نے ملک سبا، یمن اور شام کے درمیان لب سڑک بستیاں آباد کر دیں۔ بعض نے ظاہراً کے معنی متواصلہ، ایک دوسرے سے پیوست اور مسلسل کی ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد 4700 بتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی، جن کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زیادہ راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دوسرے ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا جو اندیشہ تھا وہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور ان کے حساب سے وہ بآسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی میں اور قریے تک پہنچ جاتے، وہیں کھا پی کر قیلولہ کرتے اور پھر سر شام سفر ہو جاتے اور رات کو کسی آبادی میں پہنچتے۔ یہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زیادہ راہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کا بیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو کرو، نہ جان و مال کو کوئی اندیشہ، نہ راستے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔ آیت نمبر 19۔ بس انہوں نے کہا ہے ہمارے رب تو دوری پیدا کر دی ہمارے سفروں کے درمیان، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو ہم نے بنا دیا انہیں کہانیاں، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کر دیے۔ مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں سنسان اور ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں یکبختہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں، اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوہ اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکتوں کا قصہ زبان زد خلاق ہو گیا اور مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا، یعنی انہیں متفرق اور منتشر کر دیا گیا۔ چنانچہ سبا میں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہوئے، کوئی یثرب و مکہ آ گیا، کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا، کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔ یہ سب جیسے ایک وہ لفظ نہیں بولتے کہ الگ الگ ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آیت نمبر 20 کو پڑھ لیتے ہیں ہم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ یقیناً سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، تو انہوں نے پیروی کی اس کی سوائے ایک گروہ کے مومنوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ، اور نہ تھا ان کا ان پر کوئی غلبہ، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر تاکہ ہم جان لیں کون وہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن هو منها فی شک وربک علی کل شیء قدیر، ان میں سے جو ان میں سے شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ یقیناً۔ آیت نمبر 20 اور بلا شبہ یقیناً سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، تو انہوں نے پیروی کی اس کی سوائے ایک گروہ کے مومنوں میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مومنوں کے اسی گروہ میں شمار کر دے جو کہ پیروی کرنے والے ہیں اللہ کی۔ اور نہ تھا ان پر کوئی غلبہ تاکہ مگر ہم جان لیں کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، اور اس میں سے جو ان کے واسطے شک میں ہے، اور وہ آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بارے میں مکمل یقین کرنے والا بنا دیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر خوب نگران ہے، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں وہ دن آنے سے پہلے
جس دن ہماری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔